حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے، اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردۂ افواہ میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سنِ پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کا سنِ پیدائش نہیں لکھا، البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ بات کی جائے حضرت رابعہ بصری کے نام کی تو آپ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ اگرچہ بعد کے ایک مصنف شیخ محمد ذہبی نے اپنی کتاب مشاہیر النساء میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان کی اس بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ شکایت۔ آپ پے کر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کی عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ دوستوں، بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر واقعات کے سلسلوں کی، تو حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کی عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کے گھر کے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر چپڑنے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ کہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسری نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح ولی بصرہ عیسیٰ زادان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعے کی رات وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔
دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ بوسیدہ سی گدڑی میں ملبوس جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، اے یہاں کیا کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہا لگایا۔ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جوں ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے جوں ہی یہ بتایا کہ شیخ اسماعیل ہیں، امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر سخت نادم بھی ہوا اور اشک بار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا، اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں، آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دے کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی، فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ فرمایا، نیک بخت، میں تو کس سے قرضہ لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہ تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ فرمایا، ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہ لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ فرمایا، نیک بخت بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ بولی، جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اسرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادھے سارا ماجرا سنتی رہیں، پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ دوستو، بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی تو آپ نے انتہائی غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔
5 سال کی عمر تک آپ کا بچپن اپنے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، جس پر والدین خوش تھے۔ دوستو، بات کی جائے حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دستے سوال و دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے، لہٰذا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقویٰ اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچیوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھیں، جو مل جاتا کھا لیتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اس عمر میں بھی فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتیں، بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتیں اور گریہ زاری بھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ایک دن ان کے گھر والے کھانا کھانے بیٹھے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ان سے دور رہیں۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے نہایت غمزدہ آواز میں جواب دیا، ابا جان، اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے دریافت کیا، کیا تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس رات جب والدہ بچا ہوا کھانا اٹھانے لگی تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا، بلکہ پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد ان کے جواب پر دل ہی دل میں تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو زاہد و عابد اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا جب کوئی قرآنی سورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتی تو وہ اشک بار ہو جاتے اور کہتے، یا اللہ، یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ دوستوں، اگر بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والدین کی وفات کی، تو حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی ہوئی تو ناگہاں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد فوراً والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں اور کوئی ایسا بڑا خاندان میں موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دستے شفقت رکھتا اور ضروریات زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ذہنی طور پر ان مصائب و آلام کے لیے تیار تھیں اور انہوں نے ایمان و قناعت کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنا لیا تھا۔ اگر بات کی جائے حضرت رابعہ بصری کے زندگی میں آنے والے مصائب کے حوالے سے، تو والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ دوستوں، ابھی گزشتہ صدمات تازہ ہی تھے کہ غالباً 105 ہجری میں جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا صرف 8 یا 9 سال کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلیں تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم اور بدقماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم سی بچی سے لینے لگا۔ دوستوں، اسی واقعے کے حوالے سے ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے قحط کے دنوں میں لالچ میں آ کر آپ کو فروخت کر دیا تھا، جبکہ ایک تیسری روایت یہ ہے کہ قحط میں لوگ نہ صرف لطیف و نازک جذبات کو بھول جاتے تھے
بلکہ شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی ہم جنسوں کو فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں ان کو کھانے لگتے تھے۔ بصرہ کے قحط میں بھی یہی صورتحال تھی۔ چاروں بہنیں فاقے سے تھیں۔ بھوک کی شدت جب حد سے بڑھی تو بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، لیکن قحط زدہ شہر میں بھیک کون دیتا ہے؟ بہنیں بھوک سے نڈھال راستے میں بیٹھی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق وہاں سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے اس کے آگے دستے سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لیے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ عتیق نے ان سب کو بغور دیکھا، پھر اس کی نظریں سب سے چھوٹی بہن پر آ کر رک گئیں۔ اس نے پوچھا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی نے نکاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے میں اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر نے دوسرا سوال کر دیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی، لڑکی نے نہایت استقامت سے جواب دیا۔ تاجر نے اس کی باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور باقی بہنوں سے کہا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ راضی ہو گئیں۔ تاجر عتیق نے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کی اور ننھی کنیز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ عام طور پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی فروخت کے بارے میں یہی 3 روایات مشہور ہیں، یعنی اول یہ کہ کسی بدگماش نے پکڑ کر فروخت کر دیا، دوم یہ کہ کسی رشتہ دار نے لالچ میں آ کر فروخت کر دیا، جبکہ سوم یہ کہ بہنوں نے ہی بھوک کی افریت سے نجات پانے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا۔ دوستوں، بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے ایام غلامی کے حوالے سے تو تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ جس شخص نے آپ کو خریدا وہ آپ کو اپنے گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی، رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر آپ نے کبھی اف تک نہ کی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑھی تھیں۔ دوستو، بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے ذوق عبادت کے حوالے سے تو اب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہو چکی تھی۔ نو عمر ہونے کے باوجود آپ انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ آخر اس شدید محنت نے آپ کو تھکا ڈالا اور آپ کے چہرے پر تھکن اور کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، جس پر ایک دن مالک نے آپ سے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ آپ نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ آپ نے مالک کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن بھر تو آپ دنیاوی آقا کے روزمرہ کے کام کرتی اور رات کے اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ دوستوں، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا۔ جب آپ جا رہی تھیں تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئیں اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑیں، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ نے خاک پر ہی سر بسجود ہو کر دعا کی کہ یا الہی، اگرچہ میں غریب و بے یار و مددگار دست شکستہ قیدی ہوں جسے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں، اور میں ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک ندائے غیبی آئی جس میں کہا گیا، رابعہ، غم نہ کرو، کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ اپنی تمام تکالیف بھول گئیں۔ آپ دلشاد ہو کر خاک سے اٹھیں اور مالک کے گھر آ کر حسب معمول کام میں مشغول ہو گئیں۔ دوستوں، اگر بات کی جائے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے غلام سے آزادی کے حوالے سے حضرت رابعہ بصری کی غلامی سے آزادی کے حوالے سے تو شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں،
آپ ہمیشہ روزہ رکھتیں، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتیں، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتیں۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا۔ باوجود یہ کہ چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹھڑی تک پہنچا۔ دیکھا کہ ایک کونے میں وہ سر بسجود تھیں اور ایک معلق نور آپ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ علی الصبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہے رہیں، آپ آج سے آزاد ہیں۔ دوستو، اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس واقعے سے قبل تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھانے دیتا تھا۔ اس رات جب اس نے اپنی کنیز کو اس طرح خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا تو اس کا پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنی ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے کنیز کی کوٹھڑی میں جا کر اسے آزادی کا مسئلہ سنایا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی، کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے انکساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئیں۔ ڈاکٹر مارگریٹ اسمتھ اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں آبادی سے الگ یکسو ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ پھر صحرا سے جی اٹھ گیا اور ایک بستی کی ایک کوٹھڑی میں گوشہ نشین ہو کر ذکر و فکر کرنے لگیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بانسری نواز کی آواز کے ساتھ سنگت کرتی رہیں، جو ہو سکتا ہے غلامی کے دنوں سے مسلسل جاری ہو، لیکن بعد ازاں آپ اس سے اکتا گئیں اور تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ دوستوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف کی طرف رجحان کے حوالے سے واقعات ہم آپ کو اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔